بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج میں ہوں حسنین ہیڈ لائن کے ساتھ حسنین حیدر، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں۔ ایرانی وفد کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب، دونوں ملکوں کا باہمی تجارت بڑھانے پر اتفاق۔ ایرانی وزیر تجارت محمد عطابک کا پاکستان سے ایران کو برآمدات بڑھانے کے لیے جاری بات چیت کا ذکر۔ حال ہی ان میں طے پانے والے معاہدوں پر جلد عمل درآمد کی ترغیب دی۔ پاکستان اور ایران نے باہمی تجارت کو ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کو ایران کے صدر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں باضابطہ استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مسعود کی وزیر اعظم ہاؤس آمد پر ان کا پراتفاق استقبال کیا۔ پاک فوج کے دستے نے ایرانی صدر کو سلامی پیش کی، جبکہ دونوں ملکوں کے وزرائے تجارت کو ملاقات میں باہمی تجارت کے حجم کو سالانہ 8 ارب ڈالر تک لے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ اعلیٰ سطح کی سیاسی ہم آہنگی اور باہمی اعتماد کے ساتھ پاکستان اور ایران بظاہر اقتصادی شراکت داری کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے، جو خطے کی تجارت کو بدل سکتا ہے۔ وزارت تجارت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس اتفاق رائے کو اقتصادی شراکت داری کے ایک نئے مرحلے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پاکستان اور ایران کے قریبی تعلقات ہیں اور دونوں ممالک توانائی اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں متعدد معاہدے کر چکے ہیں۔ یہ فیصلہ وفاقی وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی وزیر برائے صنعت کانکنی اور تجارت محمد عطابک کے درمیان ایرانی صدر مسعود کے ساتھ ان کے پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں کیا گیا ہے۔ وزارت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اعلیٰ سطح کی اس ملاقات میں دونوں ممالک کی جانب سے تجارت میں تیزی لانے، سرحدی رکاوٹیں دور کرنے اور ترجیحی پر مبنی شراکت داری قائم کرنے کی عزم کو ایک بار پھر مضبوط کیا گیا۔ ملاقات کے دوران وفاقی وزیر جام کمال نے تصور پیش کیا، اگر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے تو پاکستان اور ایران کے درمیان 2 طرفہ تجارت آئندہ برسوں سے بآسانی 5 سے 8 ارب ڈالر سالانہ کی حد عبور کر سکتی ہے۔ انہوں نے تجویز دی ہے کہ ٹارگیٹڈ تجارتی وفود تربیت دیے جائے، جن میں وفاقی اور صوبائی چیمبرز آف کامرس کے نمائندگان شامل ہو، تاکہ مارکیٹ تک رسائی اور ریگولیٹری سہولت کاری پر توجہ مرکوز کی جا سکے۔ ہم نے یہ ماڈل بیلاروس سمیت دیگر جگہوں پر کامیابی سے آزمایا ہے، آئیے ایران کے لیے بھی یہی طریقہ اپنائیں۔ ان شعبوں سے آغاز کریں جہاں باہمی فائدے کی سب سے زیادہ گنجائش موجود ہے۔ 2 طرفہ فوائد سے آگے بڑھ کر یہ رابطہ ترکی، وسطی ایشیا، روس اور مشرقی ایشیا کے کچھ حصوں تک پھیل سکتا ہے، اور یہ ایک مضبوط اور پائیدار اقتصادی امداد کی بنیاد بن سکتی ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ ملاقات میں وزراء نے موجودہ تجارت کی راہداریوں کو اور سرحدی سہولیات کے مؤثر استعمال پر بھی اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر جام کمال نے زور دیا ہے کہ خطے میں تجارت کی صورت میں جو فوائد آسیان ممالک نے حاصل کیے، اسی طرح پاکستان اور ایران کو بھی چاہیے کہ جغرافیائی قربت کا فائدہ اٹھائے۔ جغرافیہ ایک فائدہ ہے، پاکستان اور ایران کو فاصلہ کے اس رعایتی فائدے کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے یہ موقع ضائع کیا تو وقت اور لاگت دونوں کے لیے نقصان کا سامنا ہوگا۔ اس موقع پر محمد عطابک نے پاکستان سے ایران کو برآمدات بڑھانے کے لیے جاری بات چیت کا ذکر کیا اور حال ہی میں طے پانے والے معاہدے پر جلد عمل درآمد کی ترغیب دی۔ محمد عطابک نے اعلیٰ سطح کے دوروں کے درمیان باقاعدہ B2B ڈے منعقد کرنے کی تجویز کی حمایت کی اور ایرانی کاروباری گروپوں کو پاکستان بھیجنے کی پیشکش بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے تاجر اور صنعت کار تیار ہیں، وہ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، اب انہیں صرف ہماری طرف سے ایک واضح اور مستقل سہولت کاری کا نظام درکار ہے۔ معلوم ہوا کہ دونوں وزراء نے پاکستان اور ایران کے تاریخی تعلقات کا اعتراف کیا اور کہا کہ حالیہ علاقائی و عالمی حالات نے دونوں ممالک کو مزید قریب کر دیا ہے۔
محمد عطابک نے پاکستانی حکومت کے فعال کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اور آپ کی ٹیم کی پوری شرکت اور عزم نہ ہوتا تو ہم اس مقام تک نہ پہنچتے۔ اب جو رفتار ہم نے حاصل کی ہے اسے باقاعدہ تجارتی نتائج میں بدلنا ہوگا۔ اس پر جام کمال نے بھی اسی جذبے کا اظہار کیا اور کہا کہ دونوں حکومتوں اور نجی شعبے نے مل کر کام کرنے کی شدید خواہش ظاہر کی ہے۔ سفارتکاری میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب لوہا گرم ہوتا ہے، یہ وہی لمحہ ہے، ہمیں پوری عمل کرنا ہوگا۔ آخر چیزوں کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ جذبہ اور سیاسی عزم کے بعد ضابطہ کار آتا ہے اور پاکستان اور ایران کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو باقاعدہ چینلز جیسے جوائنٹ اکنامک کمیشن، B2B تبادلے اور شعبہ وار وفود کے ذریعے مزید گہرا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں وزراء نے زراعت، لائیو اسٹاک، خدمات، توانائی اور سرحد پار لاجسٹکس جیسے مخصوص شعبوں کو نشاندہی پر بھی اتفاق کیا جن میں مستقبل میں تعاون بڑھایا جا سکتا ہے۔ باہمی تعلقات کے انسانی پہلو پر غور کرتے ہوئے دونوں فریقین نے پاکستان اور ایران کے عوام کے درمیان ثقافتی اور لسانی اشتراک کو اجاگر کیا۔ وزراء نے پاکستان ایران جوائنٹ اکنامک کمیشن کے اگلے اجلاس کو تیزی سے منعقد کرنے، عوامی و نجی شعبے کو اسٹیک ہولڈرز کی شرکت کو یقینی بنانے، سہولت و تجارتی لاجسٹکس کو ترجیح دینے پر اتفاق کیا۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں، ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔